الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جن کا نسب اور خاندان اعلیٰ و بالا ہے، جن کی آمد ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے، جن کی آمد سے قبل ہی اللہ کی طرف سے بہت سی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے.
رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے رہے ہیں، اور اس احسان عظیم پر امت کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ابھارتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ حضرات و محترم، انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے لیڈر، ایسے قائد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام، اپنا کام ثبت کیا ہے، لیکن ایک ایسی قیادت، ایک ایسی سیادت جس کو نبوت و رسالت کہتے ہیں، اس قیادت کی اہمیت، رسالت و نبوت کی اہمیت اس بات سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس کا تعلق براہ راست رب کائنات سے ہوا کرتا ہے، اور پھر انبیاء اور رسل کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قیادت و سیادت، نبوت اور رسالت، جس کے لیے اللہ نے بہت خوب انتظامات فرمائے ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سی علامات آپ کی ولادت، حتیٰ کہ آپ کے والد گرامی کی ولادت سے قبل ہی اس کا ظہور ہونا شروع ہوا تھا۔ تو سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کا خاندان، اس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ و بالا بنایا ہے، اور خاندان، نسب کسی بھی چیز کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اگرچہ خاندان پر اور نسب پر فخر جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو تعارف کے لیے اور کسی بھی شخصیت کی پہچان کے لیے ایک بہترین عمل قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ انسانوں، تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، پہچانے جا سکو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، خاندان جس سے آپ کی پہچان اچھے سے ہو سکتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل اصطفیٰ، اللہ عز وجل نے کنانہ
کو ساری بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو پسند کیا ہے، اس کو چن لیا ہے، اور کنانہ سے قریش کو اللہ نے پسند کیا، اس کو چن لیا، اور قریش خاندان سے اللہ نے ہاشم قبیلے کو پسند کیا اور چن لیا، اور ہاشم قبیلے سے واصطفانی من بنی ہاشم، اور ہاشم قبیلے سے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بہتر سے بہترین فرمایا ہے، اور انہی علامات نبوت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے، حتیٰ کہ آپ کے والد گرامی کی زندگی سے بھی، ولادت سے بھی پہلے سے ایسے واقعات رونما ہوئے جس کو تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا گیا۔ ان میں ایک واقعہ زمزم کے کنویں کی کھدائی بھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اول دن سے جو قبیلہ آباد ہوا وہ بنو جرہم، جو آپ کے ساتھ چلتا رہا، مکہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ ان کی بے اعتدالیاں، ظلم و ستم اور حاجیوں پر تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بہت زیادہ ہوا، تو اللہ نے ان کو خانہ کعبہ سے بے دخل کر دیا۔ بنو جرہم کے آخری سردار عمر بن حارث جرہمی خانہ کعبہ سے تقدسات کو، بالخصوص آب زمزم کے اس کنویں کو، اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے نشانات کو ختم کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا، ایک وقت تک آب زمزم کا وہ کنواں مسلسل اس کا نام و نشان مٹا رہا، ان لوگوں سے وہ بالکل اوجھل ہو گیا۔ ایک دن عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حتیم میں سو رہے ہیں، ان کو خواب آیا احفر برہ، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ پوچھا گیا برہ کیا ہے؟ تو وہ خواب میں آنے والا آدمی واپس چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے خواب آیا احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ پوچھا گیا مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ آدمی پھر واپس چلا گیا۔ پھر خواب آیا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ پھر پوچھا گیا طیبہ کیا ہے؟ تو پھر وہ آدمی واپس چلا جاتا ہے۔ آخر کار پھر سے خواب آتا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ پوچھا گیا زمزم کیا ہے؟ تو بتایا گیا لا تنزف ولا تذم، وہ ایسا کنواں ہے جس کا پانی نہ ختم ہوگا نہ کم ہوگا۔ تسقی الحجیج العظیم، تسقی الحجیج العظم، وہ حاجیوں کے ایک بہت بڑی جماعت کو سیراب کرنے والا وہ کنواں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کنویں کی نشانیاں بتائی گئیں۔ عبد المطلب اٹھے، ان کو یقین ہو چلا کہ یہ خدمت اللہ مجھ سے لینے والے ہیں۔ اس وقت ان کے ایک ہی بیٹے حارث بن عبد المطلب ان کو ساتھ ملا کے زمزم کے کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابتدا میں قریشیوں نے، دوسرے لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن عبد المطلب اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر کیا ہے، جب زمزم کا کنواں اس کے آثار دکھائی دیے، عبد المطلب نے نعرہ لگایا
خوشی کا اظہار کیا۔ قریشیوں نے اختلاف کیا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے میرے ساتھ اختلاف کیا تھا، اب میں اکیلا ہی کام کروں گا۔ خیر، اس کے لیے بنو سعد حضیم کی ایک کاہنہ جس سے فیصلہ کروانا چاہا، وہ شام کے ایک علاقے میں رہتی تھی۔ وہاں جانے کے لیے سب اپنے اپنے بستروں کو، اپنے اپنے سامان کو اونٹوں پر لادتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک صحرا سے گزرے، پانی ختم ہوا، پاس کچھ نہ تھا، تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے اور پریشان ہوتے ہیں۔ آخر کار ہاتھ پاؤں مارنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا ہم اونٹوں کو دوڑاتے ہیں، کہیں سے پانی تو ملے گا نا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ کے نیچے سے اللہ نے پانی کا کنواں جاری کر دیا تھا۔ تو وہیں قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عبد المطلب سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم مزید آگے جانے والے نہیں ہیں۔ خیر، عبد المطلب نے وہاں سے واپس آ کر کنویں کی کھدائی کا کام جاری رکھا۔ کنویں کی کھدائی کے دوران وہاں سے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور کچھ زریں نکلیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اب قریشیوں نے پھر سے اختلاف شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہم بھی حقدار ہیں۔ تو خیر، فیصلہ کروانے والوں سے فیصلہ کروایا گیا۔ کچھ فیصلہ بیت اللہ کے حق میں، کچھ عبد المطلب کے حق میں، اس کا فیصلہ سامنے آیا۔ تو کیا تھا، عبد المطلب نے جو کچھ فیصلہ بیت اللہ کے حق میں اور جو فیصلہ اپنے حق میں تھا، وہ سارے کے سارا مال، وہ سارے کے سارا سونا اس سے بیت اللہ کا دروازہ بنا کر وہاں پر نصب کر دیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب بیت اللہ کے دروازے کو سونے سے مرصع کیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ وقت گزرا، عبد المطلب جن کے پاس ایک ہی بیٹا تھا اور قریش کی اس تنگ نظری اور پریشان کرنے کے مختلف مرحلوں میں، مختلف طریقوں میں تنگ آ کر پریشان بھی ہوئے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں اس بات کی نظر مانتا ہوں اگر میرے پاس 10 بیٹے اللہ نے مجھے دیے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹوں سے نواز دیا۔ جب 10 بیٹے اللہ نے دیے تو پھر قربانی کا وقت آیا۔ عبداللہ جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے تو ان سے انتہائی محبت بھی تھی، تو خواہش تھی کہ عبداللہ کا نام اس قربانی میں جس بیٹے کو قربان کرنا اس میں عبداللہ کا نام نہ آئے۔ قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا، لیکن عبداللہ کے ماموزاد نے یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر ہمیں تمام کی تمام دولت اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کو قربان بھی کرنا پڑا تب بھی ہم اس کو قربان کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ خیر، ایک عورت سے اس کا فیصلہ کروایا گیا اور اس نے فیصلہ کیا ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، دوسری طرف 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالو۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ایک قتل کی دیت وہ 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، ایک طرف عبداللہ کا نام اور ایک طرف 10 اونٹ۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ کا نام نکلتا رہا، حتیٰ کہ 100 اونٹوں تک جا کر جب 100 اونٹوں کے نام قرعہ ڈالا، دوسری طرف آپ کے والد گرامی عبداللہ کا نام ڈالا، تب 100 اونٹوں کے مقابلے میں، عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں کا نام نکلا، اور عبداللہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کے مقابلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اس وقت سے ایک آدمی جس کو ناحق قتل کر دیا جائے اس کی دیت، اس کا متبادل وہ 100 اونٹ قرار پائے۔ خیر، عبداللہ جن کے مقابلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، آخر کار بڑھتے بڑھتے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ان کی شادی کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ بہت سی خواتین جو انتہائی
اہم اور معزز ترین قبائل سے تعلق رکھنے والی تھی۔ بہت سے قبائل نے شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن کہیں سے بھی آپ کی طرف سے، آپ کے والد گرامی کی طرف سے اس کا جواب نہ دیا گیا۔ پھر عبد المطلب جو یمن کے سفر میں اکثر رہا کرتے تھے، ایسے ہی ایک سفر میں تھے تو وہاں پر ایک رئیس کے ہاں قیام کیا ہوا تھا، تو وہاں ایک ایسا آدمی ملا جو آسمانی کتابوں کا اکثر مطالعہ کیا کرتا، اس کو پڑھا کرتا۔ اچانک کہتا ہے عبد المطلب، میں آپ کی ناک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ جب عبد المطلب کی ناک کو دیکھا تو ناک کو دیکھ کر وہ آدمی جو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا تھا کہتا ہے کہ آپ کی ناک میں سے مجھے نبوت اور بادشاہت نظر آتی ہے، جو دو منافوں کے درمیان شروع ہوگی، جو دو منافوں کے درمیان ہے۔ تو عبد المطلب واپس مکہ پہنچتے ہیں، مختلف مراحل میں گزرے، مختلف خواتین کی طرف سے نکاح کے پیغام، اس کو رد کرنے کے بعد پھر کیا تھا، آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف کا رشتہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف سے ساتھ کر دیا گیا۔ تو یہاں سے عبد مناف کی بیٹی آمنہ اور ایسے ہی آپ کے عبداللہ کے دادا عبد مناف کے بیٹے عبداللہ، دونوں مناف، جیسے اس آسمانی کتابوں کے مطالعہ کرنے والے نے کہا تھا، دو منافوں کے درمیان، مطلب ایک مناف جو عبداللہ کا جد امجد اور دوسرا مناف آمنہ جو آپ کی والد گرامی ہیں ان کے جد امجد، دونوں منافوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ ایسا منظر تھا، ایسا مظہر تھا، ایسا موقع تھا جس سے پہلے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی، ان کی ولادت سے پہلے بھی اللہ نے ایسے واقعات اس کو منظر عام پر لانا شروع کیا جو عام طور پر رونما نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں سب سے بڑا واقعہ وہ کیا تھا، وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی تھی۔ ایسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت کے سے پہلے بھی مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انتہائی زیادہ ان لوگوں کے لیے عبرتناک بھی تھا، اور اللہ کی مدد کا عظیم شاہکار بھی تھا۔ وہ واقعہ فیل ہے، ہاتھیوں کا واقعہ، جس کو اللہ نے بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ پیارے نبی، آپ دیکھتے نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو ناکام کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناکام بھی کیسے کیا؟ ایک چھوٹے سے پرندے کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ الاشرم، جو یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کرتا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے، عربوں کا حج، عربوں کا بیت اللہ کی طرف قصد کرنا، اس کی طرف جانا، زیارت کرنا، یہ میں اپنے کلیسا کی طرف موڑنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا کلیسا شاندار تعمیر کرنے کے بعد اس عزم کا اظہار کر دیا۔ گویا کہ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک کلیسا لانا چاہا، ایک آدمی نے اس کی توہین کی، اور وہ ابرہہ اس توہین کو برداشت نہ کر سکا، اور وہاں سے 60,000 کا لشکر اور ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب وہ
بنو ثقیف کے قبائل سے گزر رہا تھا تو وہ طائف والے وہ اپنے آپ کو سائڈ پر کرتے ہوئے اس کو مکہ کا راستہ دکھاتے ہیں اور ایک گائیڈ کے طور پر ایک آدمی کو بھی ساتھ اس کے لگا دیتے ہیں۔ جب مکہ کے قریب ہی پہنچا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، ابرہہ نے اپنی داغ بٹھانے کے لیے وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم کیا اور بہت سے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان اونٹوں میں 200 کے قریب اونٹ عبد المطلب، سردار عبد المطلب کے بھی تھے، اور ساتھ ہی جب اس نے سمجھا کہ میری داغ اب مکہ والوں پر بیٹھ چکی ہے تو اس نے اپنا ایلچی بھیجا، اپنا پیغامبر بھیجا کہ تم کیا چاہتے ہو، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، صرف کعبہ کو ڈالنے آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان اور مال محفوظ رہے تو میرا راستہ صاف کر دو، میرے راستے میں نہ آنا۔ تو مکے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں صرف اپنے مال و جان سے ہے، جس بیت اللہ کو وہ ڈالنے آیا ہے اس کا رب اس کے ساتھ خود ہی معاملہ کر لے گا۔ اور اس ایلچی اور پیغامبر کے ساتھ، اس سفیر کے ساتھ عبد المطلب خود بھی واپس اس ابرہہ کے دربار میں جہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا واپس پہنچتے ہیں۔ عبد المطلب جو وجیح اور خوبصورت شخصیت کے مالک جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ابرہہ اپنے اس تخت کو چھوڑ کر ان کے پاس آ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ عبد المطلب نے جو مکہ کے سردار اعلیٰ تھے کہنے لگے میں صرف ایک ہی بات لے کے تیرے سامنے آیا ہوں، میرے 200 اونٹ ہیں جو تیرے پاس ہے اس کو چھوڑ دے، بس میری کوئی اس کے علاوہ کوئی عرضی نہیں ہے۔ ابرہہ کہنے لگا عجیب سردار ہو، میں تمہارے بیت اللہ کو ڈانے آیا ہوں تو میں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے، سردار عبد المطلب نے ایک ایسا جواب دیا، ایسا تاریخی کلمہ اس کے سامنے رکھا، کہنے لگے اے ابرہہ میں اپنے اونٹوں کی صرف بات کرتا ہوں، جس بیت اللہ کو ڈانے آیا ہے وہ اللہ اس کا خود حامی و ناصر ہوگا، میں اپنے اونٹوں کے سامنے، میرے اونٹ میرے ہیں، بس مجھے اپنے اونٹوں سے سروکار، جس بیت اللہ کے ساتھ تو چکر لینے آیا ہے اس کا رب اس کی خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے وہیں وادی محصر میں جہاں پر وہ قیام پذیر تھا وہیں ایک چھوٹا سا پرندہ اور اس کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے وہ ذرات، چھوٹی چھوٹی وہ کنکریاں وہ ان پر حملہ آور ہوئیں، اور ایسے پرندے، ایسے کنکریاں جو بڑے بڑے ہاتھیوں پر مکمل طور پر ان پر فتح یاب ہوئیں، اور وہ سارے کا سارا لشکر وہیں پر تباہ و برباد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ وہ سب سے بڑی قوتوں والا ہے، یاد رکھیے گا اللہ سب سے بڑی قوتوں والا ہے، وہ اپنے گھروں کی، اپنے بندوں کی اور اپنے تمام وہ مقدسات کی جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں ان کی حفاظت کرنے میں سب سے بڑی قوتوں والا ہے، وہ سپر پاور بھی ہے، ہر قسم کی قوتوں کا مالک بھی ہے، لیکن وہ ہمیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن ہمیں پہچاننا چاہتا ہے، وہ مالک ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ کون ہیں جو اپنے ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ، ایمانی جذبہ، ایمانی قوت اور حرارت کے ساتھ وہ ان لوگوں کا دفاع، ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں جو اللہ کی مقدسات پر، اللہ کے گھروں پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے پیارے نبی، جو بھی تیرا مذاق اڑائے گا، جو بھی تیرا استہزاء کرے گا، میں اللہ اس کو کافی ہوں گا۔ اور پھر دنیا کی تاریخ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آج کے دن تک جس نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں کسی قسم کی گستاخی کی کوشش کی، اللہ نے اس کو نشان عبرت دنیا والوں کے سامنے بنا کر رکھ دیا۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھتے ہیں فرانس کے وہ لوگ جو اسلام کی اس بڑھوتی کا اور اسلام کے
اس عروج کا جو فرانس میں کافی دیر سے پھیل رہا تھا، عروج اس کو مل رہا تھا، اس کو برداشت نہ کر پائے اور ایسے اوچھے اور گرے ہوئے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے جس سے انشاءاللہ نقصان انہی کا ہے۔ لیکن بات کیا ہے، ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے کون سے انداز اپناتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل اس موقع پر کیا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے سب سے پہلی بات عرض یہی کرنا چاہوں گا، اللہ کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، آپ کی جو سنت ہے، آپ کی جو بات ہے، ہمارے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے، ہمارے لیے سب سے اس کو ترجیحی بنیادوں پر ہمارے سینے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہم یہ مشرکین کو اور گستاخان رسول کو اور تمام اقوام کو، تمام لوگوں کو اپنے عمل کے ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ یہ پیغام دے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، میرا اللہ پھر اپنا کام کرتا چلے جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج سے ہم اس بات کا عہد بھی کریں گے، اللہ سے مدد بھی مانگیں گے کہ مالک و خالق ہماری مدد فرما، ہم ایسے کام کریں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے آئیں، اور ہر وہ عمل جو آپ کی سنت کے مطابق ہے وہی کریں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ اپنا کام اگر غلط انداز سے کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس تخریب سے تعمیر کو نکالتے ہوئے اپنی زندگیوں کے راستے کو مکمل طور پر سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ دوسرا طریقہ جو ہم اپنا سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا جو ہم سب کے ہاتھ میں ہے، مختلف طریقوں سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، اور اس کے بہت سے مثبت اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جہاں پر فرانس کی اور دیگر ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی سوچیں، آخر ہمیں کون سی کمی ہے کہ ہم اپنی مصنوعات، اپنی استعمال کی چیزیں خود کیوں نہیں بنا سکتے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور حکومتوں کو بھی یہ بات باور کروانے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، باہمی اختلافات اپنی جگہ پر، باہمی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن قومتی سلامتی ہو یا اس طرح کے دیگر معاملات ہوں، وہاں پر ایک امت مسلمہ کا ضمیر جاگنا چاہیے، ایک پاکستانیت جو ہم سب کے دل میں ہے اس کو اٹھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو خود کیوں نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو کون سی چیز رکاوٹ ہے، کون سی چیز وہ مانع ہے جس کی زد میں ہم آ کر اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ کر سکتے تھے تو وہ بھی ہم نے ختم کر کے دوسروں پر انحصار شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ وہ قومیں، وہ لوگ جو دوسروں کی بیساکھیوں پر، دوسروں کے آسرے پر، دوسروں کے سہاروں پر چلتی ہیں، ان کی عزتیں، ان کی جو ایک عزت نفس ہے وہ پامال ہونے میں کبھی بھی دیر نہیں لگا کرتی۔ اس لیے ہم سب اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات کو درست کریں، اور وہ سب چیزیں، وہ سب معاملات جو ہمارے دسترس میں ہیں اس کو صحیح کریں، اور جو ہم کروا سکتے ہیں ہم اس کو کروائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔